اب ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں جو فارسی کا ہے مگر بزرگان دین کا ہے. فرماتے ہیں کہ کشتگان خنجر تسلیم را، اللہ کے حکم پر جو اپنے سر و جان کی بازی لگا دے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے. کشتگان خنجر تسلیم را، اللہ کے حکم کے سامنے سر کو تسلیم کر دے اور خدا کے حکم پر عمل کر لے تو اس کو کیا ملے گا؟ کشتہ تو ہو گیا یہ اللہ کی تلوار، اللہ کے حکم کے تلوار سے گناہ چھوڑ دیا اس نے. کچھ تو کشتہ ہوا یا نہیں ہوا؟ کشتگان خنجر تسلیم را، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خنجر سے اس نے سر تسلیم کر دیا. یعنی مثل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن رکھی. اس کو ملے گا کیا؟ خواہش تو پوری نہیں ہوئی نا، کشتہ ہو گیا نا، لیکن ملے گا کیا؟ خواہش پوری کرنے کا. بری خواہش، گناہ کی خواہش کا مقصد کیا تھا؟ کہ جان خوش ہو جائے گی، جان میں جان آ جائے گی، مزہ آ جائے گا. لیکن دوستو جان کمزور ہوتی ہے گناہ سے، اللہ سے دور ہو کر جان لعنت والی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت نہیں برستی، لعنت برستی ہے. اور جس سے جہاں جہاں گناہ آگے بڑھے گا وہاں تک اس کی لعنت بڑھتی ہی چلی جائے گی. لہذا دوسرا مصرع سوچ لو، کشتگان خنجر تسلیم را، جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نفس کی خواہشات پر چھری چلا دی، ان کو کیا ملتا ہے؟ ہر زمان از غیر جانے دی گرس، ہر سانس میں ان کو نئی نئی جان عطا ہو رہی. جن کو عطا ہو رہی انہیں سے پوچھ لو، آپ کو بھی عطا ہوگی انشاءاللہ. آپ ان کے بن کے تو دیکھو. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. آپ کو ایک دن اللہ کا بننا ہے. آج بیوی بچے دکان کاروبار چھوٹنا ہے، قبر میں جب جنازہ اترے گا تو یہ مجبوراً اللہ کا بننا پڑے گا. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ جب اللہ کی مرضی پر زمین کے اوپر نہیں چلے تو زمین کے نیچے کیا ہے؟ وہ تو دارالجزا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہر وقت اتنی بڑی سلطنت کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہے کہ ہر سانس اس کو نئی جان عطا ہو رہی ہے. شعر تو بظاہر شعر ہے مگر بڑی حقیقت ہے. ہر زمان غیب جانے دیگر، عالم غیب سے اللہ کے سالکین کو، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو اور اپنے نفس سے مقابلہ کرنے والوں کو ہر وقت ایک نئی جان عطا ہو رہی ہے. ہر زمان از غیب جانے دیگر، ہر وقت عالم غیب سے نئی نئی جان عطا ہو رہی ہے.